من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صلوات پڑھیں محمد وآل محمد 1443 ہجری کے عشرہ ماہ اعضاء کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں آپ حضرات آج 9ویں فرش ادا پر تشریف فرما ہے۔ عظمت و اوصاف امام موسی کاظم صلوات اللہ وسلامہ علیہ ہمارا موضوع گفتگو اور آج تقریر اپنی نویں منزل میں داخل ہو رہی ہے۔ پروردگار عالم جس کا ازل سے اس دنیا سے ایک تقاضا ہے اور اس دنیا میں خصوصیت کے ساتھ جن اور انس سے ایک تقاضا ہے، اور وہ تقاضا یہ ہے کہ تمہیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نے تمہیں خلق کیوں کیا ہے۔ جہاں شعور ہے وہاں سوال ہے، جہاں عقل ہے وہاں سوال ہے، جہاں علم کی طلب ہے وہاں سوال اٹھتا ہے، جہاں سوال نہیں وہاں جہل ہے، جہاں سوال نہیں وہاں لا علمی ہے، جہاں سوال نہیں وہاں بے شعوری ہے۔ اسی لا علمی، اسی جہل، اسی بے شعوری کو قیامت تک کے لیے ختم کرنے کے لیے علی نے کہا تھا کہ سوال کرو تو مجھ سے سوال کرو۔ یہ سلونی کا نظریہ، سوال کرنے کا نظریہ علی نے دیا، اور آج آپ کا پورا ایجوکیشنل سسٹم اسی پر منحصر ہے کہ بچے کو ایسی تعلیم دی جائے، ایسا ماحول فراہم کیا جائے کہ اس کے ذہن میں سوال اٹھے کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے۔ تو اس لیے سوال ضروری ہے، اور سوال علم کی طلب کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے بھی سوال کیا ہے کہ تم کم از کم یہ غور تو کرو
کہ تمہیں کیوں خلق کیا گیا. تو اگر اپنے آپ سے سوال نہ کرے انسان تو گھر میں بیٹھا رہے گا. سوال کے جواب کی طلب کے لیے گھر سے نکلتا, پھر وہ سیرو فی الارض کی منزل پر آ جاتا. پھر اسے اگر ایک جگہ سے جواب نہ ملے تو دوسری جگہ جاتا, دوسری جگہ سے نہ ملے تو تیسری جگہ جاتا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ سے ایک ہی جواب ملے. جب ایک جگہ سے گیا, دوسری جگہ گیا, تیسری جگہ گیا, ایک جگہ سے الگ جواب ملا, دوسری جگہ سے الگ جواب ملا, تیسری جگہ سے الگ جواب ملا. یہ 3 جگہ گیا تو الگ الگ جواب ملا. لیکن عجیب بات ہے کہ ایک دروازہ ایسا ہے, ایک گھر ایسا ہے جس میں 12 دروازے اور 12 کا ایک ہی جواب. ہر جگہ سے ایک ہی جواب. تو اب جہاں پر انسان کا سوال اپنے جواب کی منزل پا لے, وہ اسی در پہ سر جھکاتا. یہی وجہ ہے کہ 1400 برس سے اسی در پر بیٹھے ہیں کہ یہاں سے کوئی سوال رد ہی نہیں ہوا. ایک وہ در ہے جہاں کوئی سوال ہی نہ گیا. ایک وہ در ہے جہاں کوئی سوال ہی نہ گیا. ایک یہ گھر ہے کہ سائل کبھی خالی نہ گیا. کہ سائل کبھی خالی نہ گیا. تو جس دروازے سے انسان کی طلب کی ہر شے مل جائے تو 1400 برس نہیں 14,000 برس بیٹھنے کو تیار ہے, اس دروازے کو چھوڑنے کو تیار نہیں. اس لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. سورہ ذاریات تقریر شروع ہو گئی کہ ہم نے جن اور انس کو صرف اس لیے خلق کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں. کل سے میں عرض کر رہا ہوں کہ آیات کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے, ایک تفسیر ہے اور ایک تعبیر ہے. تفسیر تک ہی رہ گئے تو مشکل میں پڑ جاؤ گے. اگر اس آیت پر میں آپ کو روکوں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اور صرف اور صرف جیتے رہے سلامت رہے. میں شکر گزار ہوں مسلسل آپ کی سماعتوں کا. کوئی 14واں برس مجھے یہاں حاضری دیتے وہ ہو گیا, اور میں مسلسل آپ کی سماعتوں کا شکر گزار ہوں کہ جیسے آپ سنتے ہیں. میں نے کہیں اتنا ریسپونسو مجمع دیکھا نہیں, اتنا ریسپونڈنگ مجمع. یہ آپ کا شعور ہے, یہ آپ کی فکر ہے, یہ آپ کا عقیدہ ہے, اور یہ فیصل آباد کا ایک ماحول جو بنا ہے اور کریٹ ہوا, یہ اس کا فیض ہے. یہاں شیعہ سنی سب مل کے بیٹھے ہوئے, اور مرکزی ممبروں سے یہی بات ہونی چاہیے کہ جہاں ایک اتحاد کا درس, ایک بین المللی پیغام, ایک بین الکائناتی پیغام جائے. اس لیے کہ حسین کسی ایک خطے کے نہیں ہیں, حسین عالمین کے حسین. تو جیسے آپ سنتے ہیں خدا آپ کے عقل و علم میں اور معرفت میں اضافہ فرمائے. تو گفتگو یہی ہے کہ اللہ نے تمہیں صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا. آیت ہے اور بچپن سے آیت پڑھ رہے ہیں. تو میں نے اس لیے جملہ عرض کیا کہ اگر صرف تفسیر پر رک گئے تو پریشانی میں پڑ جاؤ گے. اگر صرف تفسیر پہ رکے کہ ہم نے تمہیں صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے, تو تمہارا کام صرف اور صرف یہ ہونا تھا کہ جس دن سے دنیا میں آئے اور جب تک رہے سوائے سجدے کے کچھ اور نہ کرو. سلامت رہو. اگر صرف تفسیر تک رک گئے تو تمہارا کام صرف یہ ہوگا کہ مسجدوں میں رہو, اعتکاف میں بیٹھے رہو, اس کے علاوہ کچھ نہ کرو. اگر صرف تفسیر تک رکے, لیکن اگر لفظ عبادت کی تعویل تک پہنچے یہ طرح سلامت رہے تو پھر بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. اس لیے قرآن نے کہا تھا کہ قرآن میں تفسیر بھی ہے اور تعویل بھی ہے. پروردگار عالم نے ارشاد فرما دیا کہ هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. کہا کہ ہم نے اس قرآن میں 2 قسم کی آیتیں رکھی ہیں, ایک محکم اور ایک متشابہ. محکم کی تفسیر ہوتی ہے, متشابہ کی تعویل ہوتی ہے.
اور اب اللہ نے کہا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، متشابہات کی تعویل یا تو اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جنہیں اللہ نے پڑھایا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، تو اب تعویل ہے، تو اب اس آیت کی اور اس آیت کے اس لفظ کی تعویل تک پہنچنا ہے، تیار ہے سننے کے لیے؟ تو معصوم تک ایک سائل پہنچا، میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور بیٹھ کر پوچھتا ہے کہ فرزند رسول، اس جملے کا لطف آپ ہی لے سکتے ہیں، فرزند رسول یبن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے۔ تو آیہ مباہلہ بار بار پڑھی جا رہی ہے، آیہ مباہلہ ہی کے تحت تو یہ رسول کے بیٹے ہیں، ابنا انا کی منزل پر ہے۔ فرزند رسول یہ بتائیے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ کہاں قرآن کی آیت ہے؟ کیا پوچھنا ہے؟ کیا پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں عبادت سے کیا مراد ہے؟ یہ طرح سلامت نے آخری آدمی کا، یہاں عبادت سے کیا مراد ہے؟ اب یہاں پر لفظ عبادت کی تعویل ہوگی۔ وہ پوچھنے والا کہیں فیصل آباد سے نہیں گیا تھا کہ وہ پنجابی بول رہا ہوں، یا کہیں کراچی سے نہیں گیا تھا کہ وہ اردو بول رہا ہوں، یا کسی اور وطن سے نہیں گیا تھا کہ انگریزی یا سواحلی یا سریانی بول رہا تھا۔ وہ عرب میں ہی رہنے والا تھا، عرب کا ہی پلا بڑھا تھا، اس کی مادری زبان بھی عربی تھی اور نسلاً عرب تھا، عربی زبان کے ایک ایک لفظ سے واقف تھا۔ اس کے باوجود فرزند رسول سے آگے عربی زبان کے ایک لفظ کی تفسیر پوچھ رہا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، بات روکتا ہوں، پیغمبر جب مسجد نبوی پر تشریف فرما ہوئے اور وہ جو آیت تطہیر آ گئی اور مباہلہ جیت کر آ گئے، تو پیغمبر نے کہا جب ہم چادر میں تھے تو ہم پر آیت تطہیر اتری، اور وہ آیت تطہیر پیغمبر نے تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پیغمبر نے جیسے ہی آیت تطہیر تلاوت کی، یہ آیت تطہیر عربی میں ہے نا، تو اب ایسے میں بیچ میں سے ایک جلیل القدر صحابی کھڑے ہوئے جن کی زبان ہی عربی، جن کا اوڑھنا بچھونا ہی عربی، جن کا چلنا پھرنا ہی عربی، جن کی مادری زبان عربی، جنہوں نے پرورش ہی عرب میں پائی، جو نسلاً عرب، بولنے والے عرب، وہ بیچ میں کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ابھی آپ نے آیت پڑھی کہ الرجس، یہ الرجس سے کیا مراد ہے؟ یہ طرح سلامت رہے، یعنی ان صحابی نے کھڑے ہو کے اور عربی زبان کے ایک لفظ کا ترجمہ پوچھ کر بتا دیا کہ جو ظاہر ہوتا ہے باطن میں کچھ اور ہوتا ہے، اور باطن کے لیے اپنے آپ سے نہیں، جس کے باطن پر قرآن نازل ہوا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے۔ کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ الرجس سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا نا یہیں سے جلیل القدر صحابی نے بتایا کہ ظاہر اور ہے، باطن اور ہے، تفسیر اور ہے، تعویل اور ہے۔ تو کہا الرجس سے کیا مراد ہے؟ تو اب پیغمبر نے کہا الرجس ہوا شک، شک کرنا نجاست ہے۔ پیغمبر نے پیغام دے دیا کہ جہاں شک ہوگا وہاں ہم نہیں ہوں گے، جہاں ہم ہوں گے وہاں شک نہیں ہوگا۔ تو جب تک شک دور نہیں ہوگا کوئی حر بن نہیں سکتا۔ اسی طرح فرزند رسول سے پوچھا گیا کہ مولا یہ ارشاد فرمائیے کہ یہاں پر لیعبدون سے کیا مراد ہے، عبادت سے کیا مراد ہے؟ تو اب معصوم نے وہی تفسیر کہ جو انہیں ملی ہے وراثت رسول اللہ سے اس کو آگے بڑھایا۔ توجہ ہے، کہا لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں اس لیے خلق کیا ہے تاکہ تم معرفت حاصل کرو۔ یہ طرح جس نے جملہ محفوظ کیا۔ اب روایت آگے بڑھ گئی، یہاں تک کہ میں نے زحمت دی ہے اور تیزی سے گفتگو آگے بڑھے گی۔ بیچ میں سے 5 منٹ کا میں وقفہ لینا چاہوں گا، لیکن چاہتا ہوں کہ یہ پل بن جائے میری تقریر کے اگلے جملوں تک۔ کہا لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون، ہم نے تمہیں معرفت کے لیے خلق کیا۔ اب معاملہ سمجھ میں آیا کہ معرفت یہ عمل ایسا ہے جو ہر وقت کا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مسجد سے آواز آئے کہ حی علی المعرفہ، ایسے حسین جملے آپ محفوظ کرنے خدا کا شکر ہے۔ یہ اس کے لیے اذان کی ضرورت نہیں ہے کہ حی علی المعرفہ، آؤ معرفت کی طرف۔ معرفت کا کوئی ایک وقت نہیں ہے، چلتے ہوئے معرفت، پھرتے ہوئے معرفت، اٹھتے ہوئے معرفت،
بیٹھتے ہوئے معرفت، کھاتے ہوئے معرفت، پیتے ہوئے معرفت، چل رہے ہو تو اپنے قدموں کو دیکھو میرے قدم کس نے بنائے ہیں، کھا رہے ہو تو کھانے کو دیکھو یہ غذا کس نے بھیجی ہے، پی رہے ہو تو پانی کو دیکھو یہ پانی مایا کس نے بنایا ہے، اپنے وجود کو دیکھو، پوری کائنات کو دیکھو، کائنات کے ایک ایک انسان کو دیکھو، ایک ایک مخلوق کو دیکھو، ایک ایک کیڑے مکوڑے کو دیکھو، سب کو دیکھو، اور مسلسل چلتے پھرتے معرفت کا عمل جاری اور ساری ہے کہ یہ ہے تمہاری زندگی کا مقصد کہ معرفت حاصل کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے کروٹ معرفت حاصل کرتے چلے جاؤ اور پہچانو کہ ہم کون ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، معرفت اہم ہے یا نہیں؟ پہلا میرے ساتھ دیں، معرفت اہم ہے یا نہیں؟ اگر آپ نہیں بول رہے تو ایک جملہ کہتا ہوں، کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اسے یہی نہ پتہ چلے کہ کس کی پڑھ رہا ہے، سلامت رہے۔ کوئی عبادت کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے اور اسے یہی نہیں معلوم کہ کس کا سجدہ کر رہا ہوں، تو کیسی نماز؟ اس کو کہتے ہیں معرفت، کہ جس کے سامنے سجدے میں جھک رہا ہے اسے پہچانتا بھی ہے، جس کا کھانا دیا ہوا کھا رہا ہے اسے پہچانتا بھی ہے، جس کا دیا ہوا پانی پی رہا ہے اسے پہچانتا بھی ہے۔ اب سمجھے معرفت کتنی اہم ہے کہ بغیر پہچانے سجدہ بھی ناقابل قبول، تو معرفت ضروری۔ معرفت کس کی ضروری؟ اسے پہچانو۔ ساری عبادتیں ایک طرف، معرفت ایک طرف۔ ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور ہے، اور اس دور میں سننے کے لیے تیار ہے، اس دور میں ایک عظیم بزرگ، نام ان کا حسن بن عبداللہ، 80 برس کی عمر، متقی، پرہیزگار، نمازی، روزے دار، حج گزار، جہاد کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، حقوق اللہ ادا کرنے والے، حقوق العباد ادا کرنے والے، لوگوں کو بات بات پر ٹوک دینے والے، بادشاہ کے دربار میں بھی اگر کوئی بات غلط ہو رہی ہو تو سر دربار بادشاہ تک کو ٹوک دینے والے، بادشاہ بھی ان کا احترام کرتا ہے کہ یہ دینی آدمی ہیں، یہ ایمانی آدمی ہیں، یہ یقینی آدمی ہیں، یہ عقیدے والے آدمی ہیں، یہ نمازی ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، یہ روزے دار ہیں، یہ حج گزار ہیں، یہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، یہ جہاد کرنے والے ہیں، یہ امر بالمعروف والے ہیں، یہ نہی عن المنکر والے ہیں، یہ حقوق اللہ والے ہیں، یہ حقوق العباد والے ہیں۔ اتنے عظیم بزرگ، ان کا شہرہ ہو گیا۔ ایک مقام ایسا آیا کہ مسجد نبوی میں آئے اور وہیں پر رسول کا 7واں بیٹا موسیٰ بن جعفر بھی تشریف فرما تھا۔ نماز پڑھ کے آئے، سلام کیا تو امام نے کہا حسن بن عبداللہ تمہارے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ تم نمازی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، متقی بھی ہو، حقوق اللہ، حقوق العباد، ساری عبادتیں تمہارے پاس ہیں اور تم بھرے دربار میں بادشاہ کو ٹوک بھی دیتے ہو، لیکن اے حسن بن عبداللہ یہ سب کچھ تو تمہارے پاس ہے لیکن معرفت نہیں ہے۔ سلامت رہے آخری آدمی تک، کہا یہ سب کچھ تو ہے تمہارے پاس لیکن معرفت نہیں ہے۔ بول رہا ہے وارث علم رسول بول رہا ہے، جو اس وقت تک نہیں بولتا وہ رسول کے جب تک اس پر وحی نہ آ جائے، اس کا وارث بول رہا ہے کہ سب کچھ ہے تمہارے پاس لیکن معرفت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر عبادت معرفت سے جڑی ہوئی ہے۔ اب پلٹ کے انہوں نے پوچھا تو میں کیا کروں؟ آپ کہہ رہے ہیں معرفت نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ تو کہا کہ فَطْلُبِ الْمَعْرِفَةِ، معرفت حاصل کرو۔ انہوں نے پوچھا کیسے حاصل کروں؟ کہا فَطْلُبِ الْحَدِيثِ، علم حدیث حاصل کرو۔ انہوں نے پلٹ کے پوچھا عمن، کس سے حاصل کروں؟ لطف لینا مکالمے کا، بات آنے والی ہے اور آپ کے لیے تحفہ دے رہا ہوں۔ عمن، کس سے حاصل کروں؟ مولا رکے اور رک کر کہا ان فقہاء اہل المدینہ، جاؤ مدینے کے فقیہوں سے حاصل کر لو۔ ایسا ہی ہے تو جاؤ مدینے کے فقیہوں سے حاصل کر لو، فقہ پڑھانے والوں سے حاصل کر لو، علم حدیث دینے والے متعلمین اور معلمین سے حاصل کر لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چلے گئے۔ 2 سال علم حدیث حاصل کیا، علم فقہ حاصل کیا، علم شریعت حاصل کیا۔ 2 سال پوری فقہ پڑھی، پورا علم حدیث پڑھا، پورا علم شریعت پڑھا، پورا ارکان اسلامی کا علم پڑھا۔ 2 سال کے بعد امام سے دوبارہ ملاقات ہوئی، کہا کہ میں نے علم حدیث سارا جو آپ نے کہا تھا سب حاصل کر لیا، پورا مدرسہ کھول کے پی لیا۔ کہا کیا پڑھا سناؤ؟ پورا جو کچھ ان کے پاس علم تھا، جو انہوں نے ادھر ادھر سے سارا حاصل کیا تھا، علم حدیث، علم فقہ، علم شریعت، علم ارکان اسلامی، تفسیر، تعبیر، جو کچھ حاصل کیا تھا
وہ سب میرے مولا کو بیان کیا، دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے بھی حضرات بیٹھے سنیں جملہ، سب کا سب مولا کو بیان کیا۔ جب سب بیان کر چکے تو اب دیکھ رہے تھے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ مولا نے کہا سب کا سب غلط، کہا سب کا سب غلط۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اب بھی معرفت نہیں ہے۔ کہ جاؤ فعرف المعرفہ، اب جاؤ معرفت کی معرفت حاصل کرو۔ میرے مولا موسیٰ جعفر کہہ رہے ہیں جاؤ معرفت کی معرفت حاصل کرو، اور یہ کہہ کے مولا چلے گئے۔ اب خود حسن بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے ایمان کی فکر ہوئی کہ میں ایمان کی کس منزل پر ہوں، میرا عقیدہ کہاں پر، میں جو عمل کر رہا ہوں وہ قبول بھی ہے یا نہیں۔ کہا مجھے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ یہ سارا کا سارا علم غلط کہہ کے چلے گئے، اور کہا معرفت حاصل کرو۔ کہنے لگے اب میں تلاش میں رہا کہ دوبارہ ملاقات ہو جائے۔ چند دنوں بعد دوبارہ ملاقات ہوئی، میں نے سلام کیا اور سلام کر کے آگے بڑھا، اور میں نے کہا جعلت فداک، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، انی احتج الیک بین یدی اللہ، میں اللہ سے آپ کی شکایت کروں گا، فدلنی علی المعرفہ، اب آپ مجھے بتائیے کہ معرفت ہے کیا۔ سننے کے لیے تیار ہیں صاحب؟ جو بولنا پائے ہاتھ ضرور اٹھائے جب میں جملہ دینے جا رہا ہوں۔ موسیٰ بن جعفر کا جملہ ہے، اور جب جملہ آ جائے تو بتانا ضرور۔ جیسے ہی کہا کہ فَدُلَّنِي عَلَى الْمَعْرِفَةِ، اب آپ بتائیے کہ معرفت کیا ہے، روایت نے کہا کہ فوراً میرے مولا موسی کاظم نے علی علی کرنا شروع کر دیا۔ دنیا بڑی لطیف ہے مولا، تیرے پیار کی دنیا بڑی لطیف ہے، تیرے منکر کا عقیدہ بہت ہی ضعیف ہے مولا، تیرے منکر کا عقیدہ بہت ہی ضعیف ہے۔ جو سن کے میرے مولا کے نعرے کا ہنس کے جواب دے، جو سن کے میرے مولا کے نعرے کا ہنس کے جواب دے، اور سمجھو اس جوان کی اماں شریف علی حق نعرہ توجہ فرما رہے ہیں؟ پہنچ گئی روایت، جب گھر کا وارث علم بتا دے تب اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں۔ فَأَخْبَرَهُ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، لفظ روایت کے کہ جیسے ہی کا معرفت کیا ہے تو مولا نے ذکر علی شروع کر دی کہ یہ ہے معرفت، اس لیے کہ اس کو پہچانے بغیر اس کو پہچانا نہیں جا سکتا۔ اگر کسی اور کو وجہ اللہ کہا ہوتا، عین اللہ کہا ہوتا، عزم اللہ کہا ہوتا تو اس کا ہی ذکر ہوتا۔ کیسے آپ نے سنا ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ پھر 5 منٹ میں چاہتا ہوں کہ ٹرسٹ کے حضرات آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، اور یقیناً دیکھیے میں مسلسل دیکھتا ہوں ان کے انتظامات، میں خود ذاتی طور پر شاہد ہوں کہ جس طریقے سے میں پوری دنیا میں ہی سفر کرتا ہوں، یعنی انگلینڈ اور چاروں طرف مل کے بآواز بلند درود پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے کہ معرفت کیا ہے کہ کسی کے ذریعے کسی تک پہنچو، کسی کے ذریعے کسی تک پہنچو۔ مولوی نے کہا، مبلغ نے کہا یہ فطرت کی اشیاء دیکھو اور اللہ تک پہنچو۔ ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، ابھرتے ہوئے چاند کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، یہ ستاروں کی گردش کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، یہ وسیع آسمان کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، یہ بچھی ہوئی زمین کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، برستی ہوئی بارش کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، ان بادلوں کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، چلتی ہوئی ہوا کو سونگو، اللہ کو پہچانو، پھولوں کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، پھلوں کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، انسان کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، فرشتوں کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، آسمانوں کی تہوں کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، مخلوقات کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، حشرات العرش کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، چوپایوں کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، حیوانات کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، سمندروں کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، دریاؤں کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، پہاڑوں کو دیکھو، اللہ کو پہچانو۔ تو اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ فطرت کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، ہم ان بندوں کو پہچانوا رہے ہیں کہ وہ جب سے اللہ کو پہچان رہے تھے کہ نہ جب چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا۔
اس لیے میرے مولا علی نے دعائے صباح میں کہا کہ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ ذات، اے وہ خدا جو خود اپنے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ علی کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر کوئی فطرت کی شے نہ ہو، کوئی دلیل نہ بھی ہو، تب بھی علی تجھے اللہ مانتا ہے، تب بھی علی تجھے اللہ مانتا ہے۔ یہ ہے معرفت، اور کہا اس معرفت کی طرف آگے بڑھو۔ یہ معرفت کا سفر کوئی حادثاتی نہیں ہے، کوئی حادثی سفر نہیں ہے، یہ معرفت کا سفر بڑا قدیم سفر ہے، اور اس معرفت کے سفر کے لیے اللہ نے شجروں کو محفوظ فرمایا، اللہ نے شجروں کو محفوظ فرمایا ہے۔ آل ابراہیم اسی معرفت کے سفر کا سب سے بڑا پاک شجرہ ہے، اور یہ آل ابراہیم کا شجرہ ختم نہیں ہے، ختم نہیں ہے۔ آواز دی علم تر کیفا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ کہا کہ سمجھنا چاہتے ہو، دیکھیے معرفت اور دلیل دے رہا ہوں کہ معرفت ضروری ہے۔ اللہ کہتا ہے سمجھنا چاہتے ہو کہ ہمارا پاک کلمہ کیا ہے؟ جی رہے سلامت رہے، میرے ساتھ ساتھ آ جائیں، بہت تیزی سے آج سفر کرنا ہے مجھے، اور اپنے دائرے وقت میں گفتگو کو کامل کرنا، اور آپ کی ہی مدد سے ہوگا۔ علم تر کیفا، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کہ اللہ اپنے پاک کلمے کی مثال بیان کرتا ہے۔ دیکھیے مثال برابر کی دی جاتی ہے، کسی انسان کی مثال دی جائے گی، بیٹے سے کہتے بیٹے تم اس جیسے بنو، انسان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی انسان بنو، تو کسی انسان ہی کی مثال دی جاتی ہے۔ تو اب یہ تو ایک عام شعور ہے، اور جب اللہ مثال دے، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، ہم تمہارے لیے اپنے پاک کلمے کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ پہلے تو بچہ بھی بتا دے گا کہ پاک کلمہ ہے کیا، کلمہ طیب یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اللہ کہہ رہا ہے ہم اپنے کلمہ طیب کو سمجھانا چاہتے ہیں، اگر سمجھنا ہے تو ہمارے پاک کلمے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پاک درخت۔ ہائے ہائے ہائے، جو سمجھے تو میرا سلام ہے بھائی، قرآن ہے قرآن۔ اب مثال کہاں کی اور مثل کہاں کی؟ پاک کلمہ تحریر ہے، اور شجر دکھائی دے رہا ہے، شجر دکھائی دیتا ہے، یعنی جو دکھائی نہ دے انہیں اس سے پہچانو جو دکھائی دے رہے ہیں۔ سلامت رہیں آپ، بڑا حساس جملہ میں نے آپ کے حوالے کیا۔ جو دکھائی نہیں دے رہا اسے ان سے پہچانو جو دکھائی دے رہا۔ کہا ہمارے پاک کلمے کی مثال ایک پاک شجر کی ہے، ایک پاک درخت ہے، اور درخت ایسا کہ جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، اور جب جڑیں زمین میں مضبوط ہیں تو اس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوئی ہیں، اور دنیا کے تمہارے جو درخت ہیں وہ موسم میں پھل دیتے ہیں۔ آم کا پودا زیب کے موسم میں پھل نہیں دے گا، گرمی کا موسم میں سردی کے پھل نہیں آئیں گے، سردی کے پھل گرمی کے موسم میں نہیں آئیں گے، خزاں اور بہار کے پھل الگ، ہر موسم میں ہر درخت الگ الگ پھل دیتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے ہمارا یہ پاک درخت ایسا ہے کہ ہر موسم میں پھل دے رہا ہوتا ہے، ہر موسم میں پھل دے رہا ہوتا ہے۔ کبھی اس کے پھل کا نام علی ہے، کبھی اس کے پھل کا نام حسن ہے، کبھی اس کے پھل کا نام حسین ہے، کبھی اس کے پھل کا نام علی ابن حسین ہے، کبھی اس کے پھل کا نام محمد ابن علی ہے، کبھی اس کے پھل کا نام جعفر صادق ہے، اور کبھی اس کے پھل کا نام موسیٰ ابن جعفر ہے، موسیٰ کاظم ہے۔ تو کہا یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے، چاہے کسی بھی بنو کا موسم ہو، کسی بھی حکومت کا موسم ہو، جابر و ظالم سلاطین کے موسم میں بھی یہ درخت پھل دیتا ہے، اس لیے کہ کلمہ طیبہ ہے، تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے، اس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، اس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوئی ہیں۔ اس لیے سمجھو کہ درخت کی مثال دی ہے، کل کی اگر بات یاد آ جائے، درخت کی مثال اس لیے دی ہے کہ جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، شاخیں آسمان تک گئی ہوئی ہیں، یہی درخت ہے
جو بیک وقت اللہ سے بھی ملا ہوا ہے، بندوں سے بھی ملا ہوا ہے. یہ تیرے سلامت رہے کہ جس کا بیک وقت رابطہ ہے اور جڑیں زمین میں مضبوط ہے، انسانوں سے رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ جس درخت کی جڑ مضبوط ہوگی اسی کی شاخیں پھلتی پھولتی ہیں. تیسری تعبیر کیا ہے؟ اصلھا اور فرعھا. اس کی اصل اور اس کی فرع. اس اصل سے نکلا ہے اصول اور اس فرع سے نکلا ہے فروع. اللہ کہہ رہا ہے اصول کیا ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قوم، جہاد. یہ تو ہے فروع. اصول کیا ہے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. یہ اصول ہے نا. اور فروع کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قوم، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، ولایت، برات. یہ فروع ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس درخت کے اصول یعنی اصل یعنی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور اس کی شاخیں یعنی فرع یعنی فروع آسمان تک گئے. یہی بتا رہا ہے کہ جس کے اصول مضبوط ہوں گے، اصول دین مضبوط ہوں گے، اسی کی نماز اوپر پہنچے گی، اسی کا روزہ اوپر پہنچے گا. عقیدہ مضبوط تو عمل آسمانوں تک جائے گا، عمل پروردگار تک جائے گا. کہ یہ ہے وہ شجر جس کی ہم نے مثال بیان کی ہے اور یہ کبھی بھی اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں ہے، یہ کبھی بھی اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، اس لیے کہ جڑیں زمین میں مضبوط ہیں. پہنچ گئی بات. شجر طیبہ کا ذکر اللہ نے کیا. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. اور سنو کلمہ خبیثہ بھی ہے. سنو ایک کلمہ خبیثہ بھی ہے اور اس کلمہ خبیثہ کی مثال ایک شجر خبیثہ جیسی ہے. وہ شجر خبیثہ ایسا ہے کہ اس کی جڑیں زمین کے اوپر ہیں، اسے قرار نہیں ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں. ادھر ہے سلامت رہے. جس کی جڑیں زمین کے اوپر ہیں وہ کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، کبھی یہاں ہے کبھی وہاں ہے، جسے قرار نہیں ہے، کبھی پہاڑ پر ہے کبھی زمین پر ہے. اللہ اکبر. کہ یہ شجر خبیثہ ہے. تو اب کلمہ طیبہ بھی چل رہا ہے، کلمہ خبیثہ بھی چل رہا ہے. شجر طیبہ بھی چل رہا ہے، شجر خبیثہ بھی چل رہا ہے. جو کلمہ طیبہ کے مقابل آ جائے وہ کلمہ خبیث، جو شجر طیبہ کے مقابل آ جائے وہ شجر خبیثہ. یہ ایسا ہی ہے کہ جو حق کے مقابل آ جائے وہ باطل، جو سچ کے مقابل آ جائے وہ جھوٹ، جو سویرے کے مقابل آ جائے وہ اندھیرا، جو نور کے مقابل آ جائے وہ تاریکی، جو صبح کے مقابل آ جائے وہ شام، جو صبح والے کے مقابل آ جائے وہ شام والا. شجر طیبہ بھی ہے، شجر خبیثہ بھی ہے. توجہ فرمائی. پہنچ گیا جملہ. بات آگے بڑھاؤں. میرا مولا موسی کاظم علیہ السلام بلایا گیا بسط ادب کے، لاؤ دربار میں لاؤ. امام اپنی سواری پر آئے، دروازے پر رکے، سواری سے اترے، غلاموں نے بڑے احترام کے ساتھ دربار میں لے کے گئے. اسی وقت دروازے پر ایک نقیع انصاری، ایک انصاری شخص کھڑا ہوا تھا. وہ بہت دیر سے دربار میں جانے کی اجازت مانگ رہا تھا، اجازت نہیں ملی. جیسے ہی دیکھا یہ جوان اپنی سواری سے اترا اور اسے بسط ادب دربار میں لے گئے. اس نے پلٹ کے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ پوچھنا غضب ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے، جو پہچانتے ہوئے نہ پہچانے، جو معرفت رکھتے ہوئے معرفت نہ رکھے. کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ عالم ہے، آل محمد ابو ابراہیم حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام. کہا کیوں جا رہے ہیں؟ کہ بادشاہ نے بلایا. کہا عجیب بات ہے، بادشاہ ان لوگوں سے مل لیتے ہیں جن سے ان کی حکومت کو خطرہ. ابھی ان کو باہر آنے دو، دیکھو میں ان کی خبر لیتا ہوں. اب یہ نہیں پتا کون کس کی خبر لینے والا. جا کے سنے نا میرے بھائی. تھوڑی دیر ہوئی، امام واپس آیا. یہ وہی کھڑا ہوا ملا، انصاری وہی کھڑا ہوا ملا. اس نے پلٹ کے پوچھا آپ کون ہیں، ذرا تعارف تو کرائیے. شجر طیبہ یاد ہے؟ کہا آپ کون ہیں، ذرا تعارف تو کرائیے. کہا کہ اگر میرا نسب پوچھنا چاہتا ہے تو سن، انا ابن محمد المصطفیٰ وابن اسماعیل ذبیح اللہ وابن ابراہیم خلیل اللہ. اگر میرا شجرہ پوچھتا ہے تو میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، اسماعیل ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں، ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا ہوں. اور اگر میرا شہر پوچھنا چاہتا ہے تو میں اس شہر سے تعلق رکھتا ہوں
اس شہر سے تعلق رکھتا ہوں کہ جہاں اللہ کا گھر ہے اور سب پر اس کا طواف واجب ہے اور تجھ پر بھی واجب ہے. اور کہا اب ہے جملہ, کہا سن, اور اگر ہماری عظمت اور رفت کو پوچھ رہا ہے تو ہم وہ ہیں کہ جن پر درود پڑھے بغیر نہ تیری نماز کامل ہے نہ کسی کی نماز کامل. اب کہا آخری جملہ, کہا سن, اگر ہمارے رتبوں کی بات کر رہا ہے اور اپنی بات کر رہا ہے تو تم تو وہ ہو کہ جنگ بدر میں جب کفار قریش آئے تو انہوں نے تم کو اپنے قابل نہ سمجھا, رسول سے کہا ہمارے برابر کے تو بھیجو. ایسے سن رہے ہیں, کہا ہمارے برابر کے تو بھیجو. وہیں کھڑے کھڑے بتایا میں شجرہ طیبہ, تو شجرہ خبیثہ, جو شجرہ طیبہ کے مقابل آ جائے وہ شجرہ خبیثہ. تو شجرہ خبیثہ اور شجرہ طیبہ, شجرہ طیبہ ہے کلمہ طیبہ, تو جہاں شجرہ طیبہ آ جائے سمجھ لو وہی کلمہ طیبہ ہے. اور اللہ اس شجرہ طیبہ کی حفاظت کرتا ہے, نہ جانے دیتا ہے نہ آنے دیتا ہے. نہ شجرے سے کوئی باہر گیا نہ کوئی داخل ہوا, اس لیے کہ پاک شجرہ ہے, آل ابراہیم کا شجرہ ہے, اور شجرے محفوظ کیے. اور کہا کہ یہ کوئی آج کا شجرہ نہیں ہے, ہم نے آدم سے محفوظ کیا ہے. ہم نے آدم میں اسی کی تو روح ہوگی اور یہی روح منتقل ہوتی رہی. اگر یہ روح نہ ہوتی تو آدم صفی اللہ نہ ہوتے, اگر یہ روح نہ ہوتی تو نوح کی کشتی نجات نہ پاتی, اگر یہ روح نہ ہوتی تو ابراہیم کی آگ گلزار نہ بنتی, اگر یہ روح نہ ہوتی تو موسیٰ کے لیے دریا میں شگاف نہ ہوتا, اگر یہ روح نہ ہوتی تو عیسیٰ روح اللہ نہ ہوتے, اگر یہ روح نہ ہوتی تو یوسف کا حسن مشہور نہ ہوتا, اگر یہ روح نہ ہوتی تو ایوب کا صبر مشہور نہ ہوتا. کہ یہی روح ہے جسے روح شجرہ طیبہ کہا جاتا ہے. لاکھ کوئی ایسا پاک شجرہ کہ جہاں نام لیا جائے تو طبیعت بحال ہو جائے, جہاں نام آ جائے تو روحانی تسکین حاصل ہو جائے. لاؤ شجرے محفوظ کیے کہ لاؤ آل ابراہیم ہے, اور اسی آل ابراہیم پر درود ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. پروردگار جیسے تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر درود پڑھا ویسے ہی تو محمد پر اور آل محمد پر درود بھیج. تو شجرہ محمد و آل محمد, شجرہ ابراہیم و آل ابراہیم ایک ہی ہے. اس لیے الگ الگ کر کے بتایا کہ آل ابراہیم میں بھی درود ان پر ہے جو محمد و آل محمد ہے, آل ابراہیم میں بھی درود انہی پر ہے جو محمد و آل محمد کی شاخ ہے, وہ اسماعیل کی شاخ جو مصطفیٰ پر تمام ہو رہی ہے. تو درود بھیج رہا ہے اللہ آل ابراہیم پر. کہا لاؤ کوئی ایسا شجرہ کہ جس میں ہم درود بھیج رہے ہیں. ابراہیم سے درود شروع ہوا, اسماعیل تک پہنچا. ابراہیم, اسماعیل, قیدار, حامل, نبت, سلامہ, حمیسہ, علیسہ, عود, عدنان, معد, نزار, مزر, الیاس, مدرکہ, خزیمہ, کنانہ, نظر, مالک, فہر, غالب, لوائی, کاف, مرہ, کلاب, قصی, عبد مناف, ہاشم, عبد المطلب, عبداللہ, ابو طالب, علی, حسن, حسین, زین العابدین, محمد باقر, جعفر صادق, موسی کاظم. مومنین آخری آدمی تک دونوں ہاتھ اٹھا کے من کنتا مولا, جبریل کا مولا, بوزر کا مولا, کمبر کا مولا, دمشق قلندر, دمشق قلندر, دمشق قلندر, نعرہ حیدری. آخری آدمی تک پہنچ رہی نا بات, ایک دفعہ ساری ہاتھ اٹھا دے تو کیا ہی بات ہے. یہ ہے شجرہ طیبہ اور ہم ہیں درود پڑھنے والے. ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں, پہلے کہوں گا اور جو کہوں وہ کرنا. مجھ سمیت تمام خواتین جہاں جہاں آواز آ رہی ہے چاہے شیعہ سنی ہو, مل کے بآواز بلند درود پڑھو محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خوش ہو جاؤ, اس وقت تم نے وہ کام کیا جو آسمان پر اللہ بھی کر رہا ہے, ملائکہ بھی کر رہے ہیں. درود
درود پڑھ رہا ہے اللہ، اور صاحبان ایمان ہی سے تو کہہ رہا ہے کہ تم پڑھو، یعنی اسے ایمانی درود پسند ہے۔ دوسرا جملہ جوڑ لو نا بھائی دو ہیں، آپ خاموش ہو گئے۔ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، سورہ حجرات، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اے میرے نبی، عرب کے لوگ آپ کے پاس آگے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ ان سے کہیے کہ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ تم ایمان لائے؟ تم تو اسلام لائے ہو، ایمان تو دل میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اور اب کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم درود پڑھو۔ ہمیں صرف اسلامی درود نہیں، ایمانی درود چاہیے۔ ہمیں ایمانی درود چاہیے، ایمان والوں کا درود چاہیے۔ تو اللہ جب شامل کرے اپنے ساتھ کسی کو کسی کام میں تو وہ کام شرک نہیں ہوتا۔ درود میں میں بھی شامل، آپ بھی شامل، کس کے ساتھ؟ شامل کہا تو چپ ہو گئے۔ درود میں بھی شریک، آپ بھی شریک، کس کے ساتھ؟ جو لا شریک ہے۔ ملائکہ بھی شریک اور خود لا شریک کروا کہ میرے ملائکہ بھی میرے ساتھ درود پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو۔ تو اس صفت میں اس نے شریک کیا صاحبان ایمان کو ملائکہ کے ساتھ، برابر کا رتبہ بتا دیا۔ اس صاحبان ایمان کو ملک سے کم نہ سمجھنا، یہ ملک سے اس لیے زیادہ ہیں کہ پیغمبر سے علی نے پوچھا کہ آپ افضل ہیں کہ جبرائیل؟ پیغمبر نے کہا الملائکۃ خدامنا و خدام محبینا، ملائکہ ہمارے بھی خادم ہیں، ہم سے محبت رکھنے والوں کے بھی خادم ہیں۔ یہ ہے وہ شجرہ طیبہ، یہ ہے وہ کلمہ طیبہ کہ جس کی خود حفاظت اللہ نے کی ہے ازل سے ابد تک۔ یہ ذکر موسی کاظم اس وقت جو ہو رہا ہے، یہ حفاظت خداوندی ہے، یہ حصار پروردگار ہے کہ کہیں اگر کوئی شجرہ خبیثہ والا بیٹھا ہوا گستاخی کر رہا ہے تو یہ شجرہ طیبہ والا بیٹھا ہوا اس کا دفاع بھی کر رہا ہے۔ یہ بیٹھے ہیں سارے شجرہ طیبہ والے، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، بلا تفریق مذہب و ملت، سب جانتے ہیں کہ رسول کے بیٹے کی شان میں گستاخی ہے تو ایسا ہے جیسے رسول کی شان میں گستاخی ہے۔ تو اب یہ مجالس اعضا، یہ ذکر رسول، یہ ذکر حسین، یہ دفاع ہے کلمہ طیب کا، یہ دفاع ہے کلمہ طیب کا۔ پوری دنیا سنیں، جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، اور اس کو پہنچائے پوری دنیا، کہ پوری دنیا میں ازل کربلا کے واقعے سے لے کے آج تک اور قیامت تک مجلس عزائے حسین کا صرف ایک موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے توحید۔ توحید، ذکر حسین صرف اس لیے ہے کہ اسے پہچانے، اس کی معرفت حاصل کرو، اس لیے کہ معرفت کے بغیر تمہاری عبادتیں ناقص ہیں۔ سجدہ حسین بھی کر رہے تھے، سجدہ وہاں بھی ہو رہا تھا، سجدہ حسین بھی کر رہے تھے، سجدہ یزیدی فوج بھی کر رہی تھی۔ فرق کیا تھا؟ فرق کیا تھا؟ میں آج سے 10 سال پہلے میں نے شاید یہ واقعہ پڑھا ہے کہ کراچی میں ایک جگہ یوم حسین کی صدارت پریزائڈ کر رہا تھا۔ مجھ سے پہلے ایک عالم اہل سنت سے علامہ فیصل عزیز بندگی ان کا نام، مجھ سے پہلے انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے یہی جملہ کہا کہ نمازیں یہاں بھی پڑھی جا رہی تھی، نمازیں یزیدی لشکر بھی پڑھی جا رہی تھی، اس لیے میں اہل سنت کی قدر کرتا ہوں، انہیں اپنا بھائی کہتا ہوں، کہ عقیدہ ہے۔ انہوں نے کہا عالم اہل سنت نے کہ نمازیں یزیدی لشکر میں بھی تھی، نمازیں حسینی لشکر میں بھی تھی۔ تو انہوں نے کہا فرق کیا تھا دونوں نمازوں کا؟ یہ فکر دیکھیے آپ علماء اہل سنت سلام ہمارا، انہوں نے کہا فرق کیا تھا دونوں نمازوں کا؟ کا فرق یہ تھا کہ یزید کی نماز میں حسین نہیں تھا، جو فرمایا کہا ان نمازوں میں حسین نہیں تھا، معرفت حسین نہیں تھی۔ تو جملہ پلٹ دو، انہوں نے کہا فرق یہ تھا کہ ان نمازوں میں حسین نہیں تھا۔ تو اب کہنے میں حق بجانے میں کہ جن نمازوں میں حسین نہ ہو وہ نمازیں،
تو میری باری آئی تو میں نے کہا مولانا نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ جن نمازوں میں حسین نہ ہو وہ یزیدی نماز ہو جاتی ہے. میں نے کہا انہوں نے یہ بتایا کہ جس میں حسین نہ ہو وہ کون سی نماز ہوتی ہے, میں یہ بتاتا ہوں جس میں حسین ہو وہ کون سی نماز ہوتی ہے. میں نے کہا انہوں نے کہا جس میں نہ ہو وہ یزیدی نماز ہوتی ہے, اور میں نے کہا جس میں ہو وہ رسول کی نماز ہوتی ہے, اس لیے کہ رسول سجدے میں تھے, حسین پشت پر تھے. سلامت رہے آپ. جیسے آپ نے سنا تو مجالس کا صرف ایک موضوع ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ طیبہ. اور کلمہ طیبہ کی حفاظت کی ہے شجر طیبہ نے. اس شجر کو رکھا ہی اس لیے کہ جہاں پر بھی کلمہ طیبہ پہ حرف آ جائے کوئی نہ کوئی اس شجر سے تعلق رکھنے والا کھڑا ہوگا دفاع کے لیے. کہہ دیا حسین نے, اپنے بچوں سے کہا, اپنے اہل حرم سے کہا, کلمہ طیبہ پر حرف آ رہا. کلمے کے معنی بدلے جا رہے ہیں اور معنی بدلے گئے. ایسا نہیں ہے کہ حسین نے ایسی بات کہہ دی تھی. جب اہل حرم اسیر ہو کے دربار شام میں پہنچے تو وہاں اعلان کیا, سب نے بے اتفاق لکھا ہے, شیعہ سنی ہر روایت میں لکھا ہے کہ پھر یزید نے اعلان کیا کہ نہ کوئی وحی آئی, نہ کوئی ملک آیا, نہ کوئی آیت اتری, نہ کوئی دین آیا. یہ بنو ہاشم نے ملک و مال حاصل کرنے کے لیے ٹھونگ رچایا تھا. دیکھا آپ نے کہ کس طرح حسین نکلے تھے اور اس فکر کا اعادہ دربار شام میں ہوا. دربار شام میں ہوا تو حسین نے کہا کلمہ طیبہ خطرے میں ہے. سلطنت خداوندی اور اختیار خداوندی کو چیلنج کیا جا رہا. لوگ مطلق العنان بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور دست خدا سے بیعت طلب کی جا رہی ہے. تم سب کیا کہتے ہو؟ عباس نے کہا میں حاضر. اون محمد کہہ رہے ہیں ہم حاضر. جناب قاسم کہہ رہے ہیں میں حاضر. ایک مرتبہ برابر میں کھڑے ہوئے علی اکبر نے کہا بابا مجھے تو مانگا ہی اس لیے ہے کہ شباہت رسول کو لے کے کربلا میں آ جائیں, تاکہ فوج یزید کو معلوم ہو کہ جہاں شبیہ رسول ہے وہیں سیرت رسول ہے, وہیں پر پیغام رسول ہے, وہیں پر دین رسول ہے. اس لیے صبح عاشور کی ابتدا اذان علی اکبر سے کروائی. علی اکبر تم اذان دو. علی اکبر نے صوت رسول میں اذان دی, وہی آواز رسول کی, چہرہ بھی بالکل رسول سے مشابہ. جب مدینے میں تھے تو چھوٹے سے تھے جناب علی اکبر, سلام ہو گیا شہزادے پر, چھوٹے سے تھے. کبھی کسی نے آگے کہا, امام حسین کے پاس کوئی شخص آ گیا, اس نے کہا میں ایک تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں, میں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ رات میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا. امام حسین نے کہا اچھا ابھی معلوم ہو جاتے کہ تو نے یہ خواب دیکھا بھی ہے یا نہیں. اشارہ کیا, غلام اشارے کو سمجھا, ننھے سے علی اکبر کو لے کے آ, 2 یا 3 برس کا سن, ننھے سے علی اکبر. جیسے ہی امام حسین نے علی اکبر کو اپنی گود میں لیا وہ شخص کھڑا ہو گیا. اس نے کہا خدا کی قسم یہی شکل خواب میں دیکھی تھی. امام حسین نے کہا تو سچ کہہ رہا ہے, پھر تو نے خواب دیکھا تھا. میرا یہ بیٹا شبیہ رسول ہے, شمائل میں, ہمائل میں, گفتار میں, کردار میں, رفتار میں مکمل شبیہ ہے میرے نانا کی. میں جیسے نانا سے محبت کرتا تھا ویسے علی اکبر سے محبت کرتا ہوں. راتوں کو جاگ جاگ کے علی اکبر کے سرانے آگے کھڑے ہو جاتے. بیمار ہو گئے علی اکبر, بی بی ام لیلہ سلام ہو شہزادی ام لیلہ سلام اللہ علیہ پر ہمارا, سرانے بیٹھی بھی ہیں, ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بیٹے کے ماتھے پہ رکھ رہی ہیں, علی اکبر کے ماتھے پہ رکھ رہی ہیں. ایسے میں آنکھ لگ گئی, بی بی ماتھے پہ پٹی رکھی ہوئی مان اور آنکھ لگ گئی. ایک دم چونک کے جاگی اور جاگ کے فوراً باہر آئی. کہا والی میں نے ابھی ایک سایہ دیکھا تھا, وہ علی اکبر پہ جھکا ہوا تھا, مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ کس کا سایہ تھا. کہا ام لیلہ پریشان نہ ہو, تم سو گئی تھی تو میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا. میں علی اکبر کے سرانے کھڑا ہو گیا تھا کہ کہیں میرے بچے کو کوئی پیاس لگے, میرا بچہ پانی مانگے تو میں اسے پانی دے دوں. اتنی محبت ہے حسین کو علی اکبر سے. چاہتے تھے حسین کہ کچھ کبھی علی اکبر فرمائش کرے, کچھ مانگے, لیکن سب کچھ علی اکبر کے پاس موجود. جیسے کل میں نے کہا کہ حسین کے کان ترس گئے تھے
کہ عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ دے۔ ایسے ہی حسین چاہتے تھے کہ علی اکبر کچھ مانگے تو، باپ سے کچھ مانگے تو۔ بیٹا جب باپ سے مانگتا ہے تو باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، دے دیتا ہے، لیکن کچھ علی اکبر نے طلب کیا نہیں۔ حسین انتظار ہی میں رہے کہ علی اکبر کچھ مانگے۔ بیٹے کی پرورش ہو رہی ہے، پوری گھر کی نگاہوں کا مرکز تھے علی اکبر۔ جب علی اکبر اس دنیا میں آئے ہیں تو بی بی زینب حجرے بی بی ام لیلہ میں آ کے امام حسین کو مبارکباد دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھیا بیٹا دیا ہے اللہ نے تمہیں، بہنوں کا حق ہوتا ہے، مجھے میرا حق دو، مجھے میرا نیک چاہیے۔ امام حسین نے مسکرا کے کہا بہن جو آپ مانگیں گی میں دوں گا، آپ کا حق ہے۔ ایک بار پلٹ کر کہا کہ بھیا مجھے علی اکبر ہی دے دو، مجھے علی اکبر ہی دے دو۔ حسین نے گود میں علی اکبر کو اٹھایا، زینب کی گود میں دے دیا۔ یہ ہے بہن بھائی کا پیار۔ بس پھر پرورش کی ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ، تربیت کی ہے بنت علی شریکت الحسین۔ ماں نے جنم دے دیا، پھوپھی نے پرورش کی، یعنی سکھائی ہے اذان علی اکبر کو بنت علی۔ علی کی بیٹی نے علی کے لہجے والی اذان علی اکبر کو سکھا دی اور صرف تیار کیا کہ جب وقت آئے گا تو علی اکبر اذان دے گا۔ بیٹا صبح عاشور آ گئی، اذان تم دو۔ علی اکبر نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ آواز زینب کے کان میں گئی، اپنے دوپٹے کو اٹھا کے کہا پروردگار اس آواز کو سلامت رکھنا، اس آواز کو سلامت رکھنا، میرے بچے کی اس آواز کو سلامت رکھنا۔ یہ زینب کی دعا ہے کہ آج تک اللہ اکبر سلامت ہے، آج تک۔ جیسے ہی صبح عاشور ہوتی ہے اذان علی اکبر کہلانا شروع ہو جاتی ہے۔ صبح عاشور کی اذان قیامت تک جوان رہے گی، اس لیے کہ جوان کی طرف سے آواز آئی ہے اور اس جوان کی پھوپھی نے دعا دی ہے کہ یہ قیامت تک آواز برقرار رہے، تو قیامت تک اذان علی اکبر برقرار رہے گی۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو رہی ہے۔ میرے عزیزوں کیا گزر رہی ہوگی جس وقت علی اکبر نکلے ہیں، آگے پلٹ کر پھر جا رہے ہیں، پھر آئے، بار بار اجازت مانگتے ہیں۔ ایک بار شب عاشور آ گئی، حسین دیکھ رہے ایک ایک خیمے میں کیا کیا ہو رہا ہے، تڑپ گئے حسین۔ جب بی بی ام لیلہ کے خیمے کا پردہ ہٹایا، دیکھا بیٹے نے سر اپنی ماں کے زانوں پہ رکھا ہوا ہے، سو رہے ہیں علی اکبر، ماں علی اکبر کی زلفوں پہ ہاتھ پھیر رہی ہے، علی اکبر کی آنکھیں بند ہیں، دوسرے ہاتھ میں ام لیلہ کے چراغ ہے اور اس چراغ کی روشنی میں اکبر کے چہرے کو دیکھ رہی ہے۔ یہ ہے ماں اور باپ کی محبت۔ حسین نے کلیجہ پکڑ لیا کہ کل کیا ہونے والا ہے، ماں پر کیا گزرے گی، ماں پر کیا گزرے گی۔ ختم ہو رہی ہے گفتگو، آپ کی آواز گریہ بلند ہو رہی ہے۔ 9 محرم اکثر جگہوں پر دنیا میں ذکر علی اکبر ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ روایت نے لکھا یہ حسین کی آخری قربانی تھی۔ حالانکہ سب سے پہلے جب جنگ کا آغاز ہوا تو حسین نے علی اکبر سے کہا تقدم ولدی، میرے بیٹے تو پہلے جا، علی اکبر تم جاؤ پہلے۔ خدا کی قسم علی اکبر جانے کو تیار ہوئے، اصحاب سامنے آ گئے، سینہ سپر ہو گئے، مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے ہوتے ہوئے فرزند رسول چلا جائے، ہمارے ہوتے ہوئے شبیر رسول چلا جائے، ہمارے ہوتے ہوئے بنی ہاشم کے جسم پر کوئی زخم آ جائے، ہم کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ کو، مولا ایسا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے حسین نے علی اکبر کو بھیجا تھا، لیکن کوئی علی اکبر کو جانے دے نہیں رہا تھا، اس لیے کہ سب کو معلوم تھا حسین کا کڑیل جوان بیٹا ہے، باپ پر کیا گزرے گی اگر کڑیل جوان بیٹے نے آواز دے دی۔ سب چاہتے تھے پہلے ہم چلے جائیں۔ میں یہی کہوں گا کہ 72 لاشیں اٹھا کے حسین تھک چکا تھا۔ راوی کہتا ہے، آواز گریہ بلند ہو جائے، راوی کہتا ہے میں نے 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین کو دیکھا، میں نے 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین کو دیکھا کہ اس وقت بھی حسین میں اتنی قوت تھی کہ جب بھی کوئی ناصر گھوڑے سے زمین پر آتا اور آ کر آواز دیتا میں گر گیا، حسین تنہا جاتے تھے، گھوڑے کی زین پر بیٹھے بیٹھے جھکتے تھے، اس کی لاش کو اٹھاتے تھے، اتنی قوت حسین میں تھی، اسے زانوں پہ رکھتے، مقتل میں لا کے لٹا دیتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ جملہ سن لینا، راوی نے کہا میں نے 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین میں قوت دیکھی کہ لاشیں تنہا اٹھا کر لا رہا تھا، سینے پہ ہاتھ مار لینا۔ وہ راوی کہتا ہے
جب اسی حسین کو اس کے کڑیل جوان بیٹے نے آواز دی تو اب حسین سے اپنے قدموں پہ رکا نہ گیا، حسین زمین پر آ گئے اور اب چل نہیں پا رہے تھے، کوہنیوں اور گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے آواز دے رہے تھے، ولدی علی اکبر، ماتم ماتم ماتم۔ میرا تو کلیجہ پھٹتا ہے، میں تو تھوڑا وقت اس لیے لیتا ہوں کہ اپنے کو تسلی دوں تاکہ مسائل پڑھ سکوں، آپ کی آواز گریہ بلند ہو جائے، اے میرے بیٹے مجھے آواز دے، اس لیے کہ عباس کمر کی طاقت لے گئے، تو چلا گیا، اب مجھے نظر نہیں آ رہا، علی اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، بیٹے تو آواز دے تاکہ میں تجھ تک پہنچوں۔ سنو کہ کیا ہوا، سنو مسلمانوں کیا ہوا، حسین کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، یہ صادق رسول کا صادق بیٹا کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ جب حسین نے کہا ہے تو حسین کی بینائی جا چکی تھی، حسین کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب حسین نے بتایا کہ جب برابر کا بھائی چلا جاتا ہے تو بھائی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور جب جوان بیٹا چلا جاتا ہے تو باپ کی بینائی چلی جاتی ہے، باپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ حسین کہہ رہے تھے بیٹا مجھے آواز دے، میں کدھر آؤں، کدھر تیرا لاشا ہے؟ حسین دور ہیں، علی اکبر دور ہیں، وہاں سے علی اکبر آہستہ آہستہ کہہ رہے بابا میں ادھر ہوں، بابا میں ادھر ہوں۔ اتنا شور تھا قہقہوں کا، اشکیہ اتنی زور زور سے چیخ رہے تھے کہ علی اکبر کی آواز حسین کے کان تک نہیں آ رہی تھی۔ ایک بار حسین ہمت کر کے اٹھے، اٹھنے کے بعد ایک شفیع کے پاس آ کے کہتے ہیں مجھے بتا میرا بیٹا کہاں ہے، مجھے بتا میرا بیٹا کہاں ہے۔ جملہ رونے کے لیے کافی تھا، سنو کہ کیا ہوا۔ جیسے ہی حسین نے کہا مجھے بتا میرا بیٹا کہاں ہے، اس نے تماچا مار کے کہا اس سے پوچھو کہاں ہے۔ حسین دوسرے کی طرف جا کے گرے، پھر کھڑے ہوئے، دوسرے شفیع سے پوچھا تو بتا کہاں ہے، اس نے دھکا دے کے کہا اس سے پوچھا کہاں ہے۔ اس طرح راوی کہتا ہے حسین 70 مرتبہ گرے، 70 مرتبہ اٹھا، ماتم کرو ماتم، علی اکبر کا تذکرہ، حسین 70 مرتبہ گرے، 70 مرتبہ اٹھے۔ اب کیا کرے فاطمہ کا لال، ماتم ماتم، ارے کیا کرے فاطمہ کا لال۔ ایک بار اٹھا، زلزلہ کی آواز آئی، حسین ٹٹولتے ہوئے آگے بڑھے، زلزلہ کی گردن میں ہاتھ ڈال کر کہا زلزلہ تو مجھے بتا علی اکبر کا۔ اے زلزلہ تو مجھے بتا علی اکبر کہاں۔ زلزلہ کی بات کو پکڑے ہوئے حسین علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے۔ کیسے ایک باپ کڑیل جوان بیٹے کی لاش پر پہنچا یہ صرف حسین جانتا، جا کے اپنے کو گرا لیا علی اکبر کے لاشے پر۔ تھک گئے ہو کیا، تھک گئے ہو کیا؟ حسین کو کل 72 لاشیں اٹھانا ہے، ساتھ تو دے دو نا حسین کا، کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہو ہائے حسین، ہائے تیری مظلومی، ہائے تیری بے کسی، ہائے تیرا صبر، قربان آپ کے صبر کے ہے میرے حسین، اے میرے آقا حسین تیرے صبر کے قربان، میری نسلیں تجھ پر قربان، میری اولاد تجھ پر قربان، کیا صبر کیا تو نے میرے مولا۔ لاش اکبر پر گرا لیا آپ نے، بیٹے کی لاش پر گرا لیا، علی اکبر ہم آ گئے، بیٹا ہم آ گئے، بابا آپ کا شکریہ آپ آ گئے، آپ نے بڑی زحمت کی بابا، میں اگر خود چل کے آ سکتا ہوتا تو کبھی آپ کو زحمت نہ دیتا۔ بیٹا ہم آ گئے، بیٹا آنکھیں کھولو دیکھو، آخری دم شبیہ رسول کا دم اکھڑ رہا ہے، شبیہ رسول کا دم اکھڑ رہا ہے۔ یہ روایت میں نے کبھی پڑھی نہیں ہے، اب پڑھنے جا رہا ہوں، اب پڑھنے جا رہا ہوں۔ سینے پہ ہاتھ ضرور ماروں اور کم از کم چیخ کے ہائے ضرور کہنا، تو میں چادر زہرا کا واسطہ، چادر زہرا کا واسطہ میں نے پڑھ دیا نا کہ حسین لاش علی اکبر پر پہنچے گا۔ خدا کی قسم ہر روایت میں لکھا کہ اس سے پہلے کہ حسین پہنچتے، حسین نے دھندلی آنکھوں سے دیکھا علی اکبر کی لاش پر زینب بیٹھی ہوئی ہے۔ علی اکبر کی لاش پر
پھوپھی بیٹھی ہوئی ہے، سنو گے کس لیے؟ ارباب مقاتل نے لکھا کہ زینب نے ضروری جانا کہ میں بھائی سے پہلے بھتیجے کی لاش پر پہنچو، اس لیے تاکہ حسین کی توجہ بڑھ جائے، اس لیے کہ باپ نے اگر بیٹے کو اس حالت میں دیکھا حسین مر جائے گی۔ حسین مر جائیں گے۔ جیسے ہی زینب کو دیکھا حسین کی توجہ زینب کی طرف آ گئی، اٹھایا بہن کو، بہن آپ باہر کیوں آ گئے؟ جائیے خیمے کی طرف جائیے۔ تھوڑی دیر کے لیے تسلی ہو گئی، آئے بیٹے کی لاش میں گر گئے۔ بیٹا میں آ گیا، میں تیرے سراہنے آ گیا، بابا آپ کا شکریہ، میں آپ کو زحمت نہ دیتا، میں آپ کو زحمت نہ دیتا، لیکن زینب علی اکبر کی حالت دیکھ چکی تھی اور زینب حسین کی حالت بھی دیکھ چکی تھی کہ میرا بھائی گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا آیا ہے، اس کی طاقت جواب دے چکی ہے، میرا بھیا 72 لاشیں اٹھا چکا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اور اب تو وہ لاشا ہے کہ جس لاش کا بوجھ بہت وزنی ہوتا ہے۔ وہی خیمے سے دیکھ رہی تھی، دور نگاہ سے بلند قامت کی بیوی دیکھ رہی تھی کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے پر بیٹھا ہوا ہے، اور ایسے میں حسین چاہتے ہیں کہ علی اکبر کو اٹھائیں۔ زینب سمجھ گئی بھائی سے جوان کا لاشا اٹھے گا نہیں، ایک بار خیمے میں گئی، کہا بچوں ذرا قریب آ جاؤ، بچوں میرے قریب آؤ۔ بچے قریب آئے، کہا تیزی سے دوڑتے ہوئے جاؤ، میرے بھائی کی مدد کرو، میرے بھائی کیا سن رہے ہیں میرے بھائی کی مدد کرو۔ بچے گئے تیزی سے دوڑتے ہوئے، عالم یہ تھا کہ حسین نے علی اکبر کے پشت پر ہاتھ ڈالا ہوا تھا، اٹھایا، اٹھ نہ سکا، لٹا دیا، پھر لاشا اٹھایا، اٹھ نہ سکا، پھر زمین پہ رکھا، 3 مرتبہ اٹھانا چاہا، علی اکبر کی لاش اٹھ نہ سکی۔ ایک بار رو کر کہا بیٹے تو میری مدد کر، تو بابا بتائیے حکم فرمائیے، کہا بیٹے میں تیری کمر میں ہاتھ ڈالتا ہوں، تو اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈالنا، تو اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈالنا۔ حسین نے پشت علی اکبر پہ ہاتھ ڈالا، علی اکبر کا ایک ہاتھ حسین کی گردن میں آیا۔ حسین نے کہا بیٹے میں نے کہا تھا دونوں ہاتھ، یہ ایک ہاتھ کیوں ہے؟ حسین نے واپس رکھا، حسین کا کلیجہ پھٹ گیا۔ علی اکبر کا ایک ہاتھ جگر پر تھا، ایک ہاتھ جگر پر تھا۔ حسین نے کہا بیٹا یہ ہاتھ یہاں کیوں ہے؟ علی اکبر نے کہا بابا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے بابا، کچھ نہیں ہے۔ کہا نہیں، تجھے میرے حق کی قسم ہاتھ ہٹا بیٹے، کیا چھپا رہا ہے؟ علی اکبر نے ہاتھ ہٹایا، حسین چیخ مار کے روئے، پرچی کا پھال علی اکبر کے جگر پر۔ حسین بھول گئے۔ حسین نے کہا پہلے پرچی کا پھل نکالوں گا۔ ارے سلام حسین، آواز بلند کرو، مولا مجھے قوت دے۔ حسین 2 زانو ہو کے زمین پر بیٹھے، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، دوسرا ہاتھ پرچی پر۔ حسین نے آواز دی یا علی مدد۔ راوی کہتا ہے پرچی کا پھل خالی نہیں آیا، علی اکبر کا جگر